السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مسلم لیگ نون نے حکومت کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور حکومت ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، پہلے سب سے بات میں یہ بتا دوں، ان کا باپ بھی اس حکومت کو نہیں ہٹا سکتا۔ یہ اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کو اقتدار دیا ہے عمران خان کو، یہ اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت اس سے اقتدار نہیں۔ راہ نواز شریف کی بات تو وہ چور تھے، کرپٹ تھے، ڈس آنر تھے، انہوں نے اس ملک کو لوٹا، اپنا 28 منزل محل جناب لندن میں بنایا۔ وہ میں حیران ہوں کہ 10 سال کے بچوں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا۔ جج پوچھتا ہے جی آپ کیا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی میرے پاس کام ہے، میں بیٹے کے پاس ملازم ہوں۔ اور یار تم نے ملازم ہو کے اور تم نے تمہارے 10 سال کے بچوں نے اتنی بڑی دولت، ہم ٹاٹوں پہ سوتے ہیں، ہم ٹاٹ والے اسکول میں پڑھتے ہیں، ہم یہاں شہروں میں دھکے کھاتے ہیں، ہم تکلیفیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے رول رہے ہیں، ہمارے بچے اسپتالوں میں تکلیفیں دیکھ رہے ہیں۔ اس قوم کے بچوں کو انہوں نے مار دیا اور اپنے بچوں کو انہوں نے یاشی پہ لگا دی۔ یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ جو مرضی کریں، عوام ان کو اب کوئی نہیں چاہتی۔ عمران خان ایک کال دیتا ہے، لوگ حاضر ہو جاتے ہیں۔ عمران خان نے اس دن رات 12 بجے اعلان کیا جی آپ پارلیمنٹ آئیں، لوگ وہاں پہنچے ہیں جی، ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں، دنیا عمران خان کی عزت کر رہی ہے، پوری دنیا میں اب پاکستان کی عزت ہوئی ہے کہ جی خان ہمارا جو ہے جی وہ خان ہے، اس نے کام کر کے دکھایا لوگوں کو، اس نے عملی طور پہ آج کشمیر کی پہلے صرف چند ملکوں تک بات تھی، اب تو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے، پہلے تو کسی کو خبر ہی نہیں تھی، آج پوری دنیا میں۔ یہ کیا کرتے رہے ہیں، یہ انہوں نے 39 سال حکومت کی ہے، یہ کبھی ایک آتا تھا ایک جاتا تھا، ایک آتا تھا ایک جاتا تھا، یہ باریاں لگائی ہوئی تھی انہوں نے، یہ مل بیٹھ کے کھاتے تھے، یہ اس قوم کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے اور قوم کے ساتھ نجائز کیا ہے اور قوم کو جناب بخاری بنا دیا، قرضے لے لے کے اپنے محل بناتے رہے ہیں اور آج ہم قرض دار ہوئے ہیں، سارا خزانہ لوٹ کے لے گئے ہیں، سارا مال کھا گئے ہیں، سارا مال لے گئے ہیں، یہ چور ہیں، چوروں کی بات مت کریں آپ۔ نواز شریف صاحب نے بیان دیا کہ اگر میں قید میں نہ ہوتا تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کنٹینر پر ہوتا، تو کیا جی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا احترام کرتا ہوں اس لیے کہ وہ عالم دین ہے، اس کا باپ عالم دین تھا، لیکن آگے میں اس کا زیادہ احترام اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کہا کہ جی عورت کی حکومت شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے، سب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن جب بے نظیر اقتدار میں آئی تو اس کے قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے جی مجھے بھی وزارت دے دو۔ ہم ایسے علماء کی نہیں، ہم تو مولانا طارق جمیل صاحب، حاجی وہاب صاحب، ہم جناب جو دنیا کے اور بڑے بڑے طاہر اشرفی صاحب، ایسے علموں کو مانتے ہیں جو تبلیغ والے ہیں، سنت والے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزار، پیسے بنانے والے اور 40 لاکھ کی لسی پینے والے، انہیں ہم نہیں مانتے ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں جو ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہوں، جنہوں نے کسی غریب، کسی مسکین اور یار کسی مدرسے کے طالب علموں کو تو آج تک انہوں نے اسمبلی کے لیے ٹکٹ نہیں دیا، صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں بنایا، وہ کیا خدمت کریں گے؟ خدمت کریں گے مولانا طارق جمیل صاحب، خدمت کریں گے طاہر اشرفی صاحب اور بڑے بڑے جید علماء ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی، اللہ اور اللہ کے نبی کا پرچم لے کے، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لے کے نکلے ہیں۔ ہم ان علماء کو ماننے والے ہیں، ہم ان علماء کا احترام کرتے ہیں، ہم 40 لاکھ لسی پینے والوں کا، اور جناب بے نظیر آئی تو حکومت جائز ہو گئی، ویسے کہتے تھے عورت کی حکومت جائز نہیں۔ ہم ایسے علماء کا کوئی احترام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عالم ہے، ہمارے نبی نے کہا کہ عالم کا احترام کرو، لیکن بعض عالم پٹھڑی سے اتر جاتے ہیں، وہ پٹھڑی سے اتر گئے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، نہ کوئی قوم میں سے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ اپنے مدرسے کے صرف طالب علم لائیں گے، وہ بھی یتیم، غریب، مسکین، مزدور اور جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم سمجھتی ہے، یہ قوم کوئی بے وقوف نہیں ہے، یہ قوم کوئی جاہل نہیں ہے، جو بندہ یہ جاہل سمجھتا ہے نا وہ بے وقوف ہے، وہ کسی اور دور میں رہتا ہے۔ یہ قوم ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ آتمی قوت رکھنے والی قوم ہے، یہ کسی کے نیچے لگ کے زندگی نہیں گزارنے والی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون نے بیان دیا کہ ہم اسلام آباد آئیں گے، اسلام آباد لاک ڈاؤن کریں گے اور حکومت گرا کے ہی واپس جائیں گے، تو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے باپ کی حکومت ہے، ان کے لالے کی حکومت ہے، انہوں نے یار یہ قوم نے حکومت دی ہے، یہ قوم نے ووٹ دی ہے، یہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے، یہ مرنا عمران خان کے ساتھ، جینا عمران خان کے ساتھ، قربانی عمران خان کے ساتھ۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں جی؟ ان کے باپ کا جو حکومت ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بیان دیا کہ کٹ پتلی حکومت کے جانے کا وقت آ گیا اور اب ہم حکومت گرا کے دکھائیں گے۔ وہ بچہ ہے جی، ابھی وہ سیاست کو نہیں سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا
नाना हुआ होगा, उसने नस्ल ही बदला दी है बेचारे ने। उसे जरदारी लिखाना चाहिए था, लेकिन वो भुट्टो लिखाता है, क्योंकि बाप से नस्ल नहीं चलती है, बाप से नस्ल चलती है, नाने से नस्ल नहीं चलती है। तो वो ना समझ है, वो आए शेख रशीद के पास, क्योंकि शेख रशीद उसका बेहतरीन इलाज जानते हैं, उसके कदमों में बैठे और उससे सियासत सीखे। असल में इस टाइम देखा जाए अगर तो मुस्लिम लीग नून को भी और मौलाना फजलुर रहमान को भी चाहिए कि वो अभी इस टाइम ऐसा ना करें, क्योंकि एक तरफ इस टाइम हुकूमत पे बहुत दबाव है, एक तरफ मुल्क के हालात बहुत डाउन है, ऊपर से कश्मीर का भी मसला है। तो इस टाइम पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है, हुकूमत के ऊपर बहुत दबाव है। तो हुकूमत ने जिस तरह पहले बात की थी कि अभी हमें कुछ टाइम दिया जाए, साल डेढ़ साल आवाम को भी बोला है कि हम इंशाअल्लाह मैशियत भी बेहतर करेंगे। और अभी जो कश्मीर का मसला चल रहा है इस टाइम मेन दबाव हुकूमत पे कश्मीर का है। तो लिहाजा ये चाहिए कि जो नून लीग कर रही है या मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, इनको ये नहीं करना चाहिए ना, आवाम को इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मुल्क में मसाइल और बढ़ेंगे, कोई भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो लिहाजा ये चाहिए कि यार इस टाइम हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम हम बहुत सारे मसाइल में फंसे हैं, इस टाइम आवाम भी बहुत तंग है बेशक, लेकिन सब्र करना तो चाहिए। मैं तकरीबन 800 दिहाड़ी का मुलाज़िम हूँ, खाना पीना भी मेरा अपना है, 400-500 बचाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल सब्र तो कर रहे हैं, उम्मीद तो है हमें। तो देखते हैं डेढ़ साल थोड़ा और वेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर इंशाल्लाह देखते हैं बेहतर होगा। जो इमरान साहब ने कहा है ठीक ही होगा। जी बिल्कुल, ये जो है ना ये वैसे फजूल इनका जो है ना ये बिल्कुल फजूल है, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना ये कश्मीर का जो इशू है ये बना हुआ है और सोशल मीडिया पे जो है ना इस पे हम काम कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। इस वजह से इंडिया के कहने पे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है निकल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नाकाम ही होगा। देखिए इनका सियासत का जो असली चेहरा था वो सामने आ गया। ये पहले एक दूसरे के ऊपर इन्होंने बारियाँ लगाई और मौलाना फजलुर रहमान के जहाँ तक बात है वो तो और हुकूमत के साथ था, और इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मैं मकनातीस को अपने साथ नहीं छोड़ूंगा, उसने एक्सपोज कर दिया। अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं 15 लाख बंदों को निकालूंगा। आप खुद सोचें, 15 लाख बंदों को जैसे ये निकालेगा तकरीबन 15-16 करोड़ रुपए एक दिन खर्चा होगा, ये किधर से लेकर आएगा ये जो 15-16 लाख का। और इसके अलावा अगर इसके पास 15 लाख लोग होते तो ये फिर अपना सीट क्यों हार चुका। आप खुद सोचिए, ये बिल्कुल जो है ना इसका सियासत एक्सपोज हो चुका, आवाम ने एक्सपोज कर दिया और ये सब मिल के करेंगे अब काम, क्योंकि इमरान खान ने छोड़ना नहीं है किसी को भी। सबका जो करप्शन है वो बेनकाब हो गया और नंबर से इनको पकड़ेंगे, इस वजह से सब चोर एक तरफ हो गया और इमरान खान के खिलाफ बन गया। जी ये तो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि ये देखा जाए तो जुरिडिक्शन के ख़िलाफ़ है। जिस तरह अभी गवर्नमेंट की एग्जीक्यूशन हो रही है अच्छा चल रहा है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी अभी अच्छी है, बेहतर है, तो अगर हम इसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो दरअसल ये हमारी जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, और हमारी जितनी भी गरीब आवाम है उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि यहाँ से जितने भी बिज़नेस है, जितने भी हमारे कारोबार है, गरीब लोगों को तो काफ़ी सारा नुकसान होगा। और दूसरी जो बच्चे जाते हैं स्कूल वगैरह कॉलेजेस ऑफिस में जाते हैं, तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी। तो वो मेरा ख्याल यही है कि इनको इन चीज़ से अवॉइड करना चाहिए और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह के सारे पाकिस्तान को पता है, बल्कि इंटरनेशनल पे चल रहा है कि पाकिस्तान की जो हालात है, अभी पीटीआई फर्स्ट टाइम ऊपर पे आया है, सुपीरियर पावर आ गई है इधर। लेकिन ठीक है, पीटीआई की अच्छी पॉलिसीज़ भी है और गलतियाँ होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पाकिस्तान को लॉकडाउन कर, इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर रहे, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानात होंगे। फ़ायदे इन लोगों को होंगे जो लोग लॉकडाउन कर रहे हैं, फजलुर रहमान कर रहे हैं, नून वाले कर रहे हैं। क्योंकि देखो ना, पिछले कई डिकेड से पाकिस्तान को लूटा गया, इन लोगों ने लूटे पाकिस्तान को। अभी पीटीआई वाले कर रहे हैं, पहले जो लोग कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, हालांकि अभी वो नहीं कर रहे, उस तरह नहीं कर रहे। शायद ये बाद में कर सके, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह पॉलिसी चेंज करते रहते हैं हर जगह, यू टर्न। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डायरेक्ट लॉकडाउन करें, क्योंकि लॉकडाउन से फिर भी यानी आवाम पे यानी बोझ आएगा। हमें ज़लील किया जा रहा है पाकिस्तान में हर एक आवाम को जो कि नॉर्मल कंज्यूमर है, क्योंकि इन लोगों का जो महंगाई का बजट है ऊपर से लेकर ऊपर रैंक वालों को तो फ़ायदा है। अगर 10% महंगाई ज़्यादा होगी तो कारखाने वालों ने 12% या 14% रखे हैं, यानी जो बोझ है वो हम आवाम पे आते हैं। तो जैसे कि फजलुर रहमान कर रहे हैं, ये भी कौम के लिए नहीं करे, क्योंकि अगर कौम के लिए करना चाहते हैं ये तो पिछले कई डेकेड से ये भी पार्लियामेंट का मेंबर है, इसने किया कि जो लॉकडाउन कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी चोरियों के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारी जो चोरी है ये जो एहतसाब हो रहे हैं ये अमल छुप जाए, लेकिन ये इस तरह नहीं होगा। बाकी जो फजलुर रहमान करे अच्छा करे कि आवाम को अवेयरनेस आनी चाहिए, जिस तरह की पीटीआई वालों का नारा था कि हम अवेयरनेस करें, अवेयरनेस ला रहे, ये करें वो कर रहे। पीटीआई वालों का बात अच्छा था कि
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دیکھو پچھلی نون کے دور تھا تو پی ٹی آئی والوں نے اویئرنیس بہت زیادہ لائی ہے, بہت زیادہ امپرومنٹ کی اویئرنیس کی وجہ سے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مطلب جو وقت ہے نا, یہ وقت وہ سوٹیبل نہیں ہے, یہ وہ کنڈیشن نہیں ہے ہمارے لیے ابھی کہ اب ہم یہ لانگ مارچ کریں, یہ کریں وہ کریں. ایک طرف سے تو مہنگائی ہے اور دوسری طرف سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ کشمیر ہے. تو میں تو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اس نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے. اس نے تو کچھ نہیں کیا, لیکن ابھی جو لوگ کر رہے ہیں اس کو کرنے نہیں دیتا. وہ نہیں یہ جان رہا ہے کہ مطلب وہ نہیں چاہتے کہ مطلب یہ کام ہو جائے, کشمیر کے بارے میں کچھ ہو جائے. تو ابھی اگر ہم کریٹیکلی اس کو انالائز کریں تو مطلب کیا وجہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, مطلب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے سیاست چمکائی جا رہی ہے اسلام کے نام پہ, اور المیہ ہمارا کہ اتنے سالوں بعد بھی ہم چیزیں سیکھے نہیں. تو بہرحال ہر کسی کا حق ہے احتجاج کرنا, لیکن جو ایک نظر آ رہا ہے سامنے چیز وہ یہی آ رہی ہے کہ مولانا صاحب اپنی دکان چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اقدام یہ اٹھا رہے ہیں یہ میرے نزدیک بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ملک اگر ایک اچھی سمت کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اس کو چلنے دیں. دھرنے سے احتجاج سے کیا ہوگا؟ عام لوگوں کی زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے جیران ہوئی, یہ مزید مشکل ہو گئی عام انسان کی زندگی کو, یہ مشکل بنا رہے ہیں. بیسیکلی دیکھیں ابھی تک جتنے میں نے نیوز چینل دیکھے ہیں اس میں تو کافی جگہ یہ پرابلم نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں اس بات کو لے کر بھی تکرار ہے کہ آیا ان کو فضل الرحمان کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان انڈیا کے درمیان بہت کرٹیکل سچویشن ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ایک راک ایجنٹ پکڑا ہے پاکستان نے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر فضل الرحمان صاحب کو اس طرح کا برا اقدام کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بھی اس طرح کا کوئی ناخوشگوار انسیڈنٹ ہو گیا تو اس سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا دوبارہ سے پرابلم ہوگی, فسادات ہوں گے, اور ایسے بھی اس وقت جو ہے نا ہمارا ملک دوبارہ سے مطلب اکنامیکلی طریقے سے اسٹینڈ ہونے جا رہا تھا. لیکن اگر اس طرح کوئی خود ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہی ہوں گے, کیونکہ اس وقت ہم لوگ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اتحاد کی, کیونکہ کشمیر والے ایشو پہ بھی ہم سب کو بے شک اپوزیشن ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو ان کو ساتھ رہنا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو اور اس کے اوپر ہم اچھے طریقے سے اسٹینڈ لے سکیں تو ہمیں یہی کرنا پڑے گا کہ ہمیں یونائٹڈ ہونا پڑے گا. اس وقت اپوزیشن کو بھی چاہیے, مولانا فضل الرحمان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کوئی کام نہ کریں, کیونکہ ہم لوگ اس کنڈیشن میں بھی نہیں ہیں کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹ سکیں. کیونکہ کشمیر کو لے کر انڈیا اس وقت کچھ بھی کر سکتا ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ دو ٹوک بات ہو چکی ہے, کسی وقت بھی پاک انڈر وار شروع ہو سکتی ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ یہ تو ایک سراسر غلطی ہے ان کی, کیونکہ اپوزیشن حکومت جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلنے دیں تاکہ ہمیں آگے پتہ چلے کہ کیسا جا رہا ہے. ایک طرف عمران خان جو ہیں وہ اچھے کام کر رہے ہیں. یہ ایک اور بات ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, یہ ڈالر بڑھ گئے ہیں, ایسی چیزیں ہو گئی ہیں, لیکن یہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. مطلب جتنے بھی ہو رہے ہیں ابھی وقتی طور پر ہم تھوڑے مشکل میں ہیں, باقی انشاءاللہ آگے ٹھیک ہوگا.